بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی صابر و شاکر اور عیال دار شخص کی بیوی بڑی بدزبانی اور ناشکری تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان رہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب 2-3 روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت کچھ سخت و سست کہا کہ بال بچے بھوک سے مر جاتے ہیں اور تو نکٹھو گھر میں بیٹھا ہے، کچھ تو شرم کر اور کما کر لا تاکہ بچوں کی مصیبت دور ہو۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا، خدا کی بندی، رات کے وقت شور و غل نہ مچا، میں صبح کو کچھ مزدوری کر لاؤں گا اور جو کچھ اجرت ملے گی تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ جب وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ پوچھی، باقی سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ جب اس بندے خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشاء تک عبادت الہی میں مشغول رہا اور رات کو چپکے سے گھر میں جا پڑا کہ خالی ہاتھ دیکھ کر خدا جانے عورت کیا طوفان برپا کرے گی، صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری کر لاؤں گا۔ رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، میاں اب تک کہاں تھے اور کیا کما کر لائے؟ اس نے جواب دیا، میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے کل کو مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت نے جھلا کر کہا، ہمارے بال بچے تو بھوکے مر رہے ہیں اور آپ وعدہ کرتے پھر رہے ہیں۔ پھر صبح کو وہ شخص مزدوری کے لیے گیا، مگر خدا کی شان پھر بھی اس کو کسی نے نہ پوچھا اور وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادت الہی اور گریہ وزاری میں عشاء تک مصروف رہا۔ بڑی رات گئے، جب ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی، دونوں دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا، آقا نے کل 3 دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت آگ بگولا ہو کر کہنے لگی، اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح 3 دن کی مزدوری لے آؤ، ورنہ منہ نہ دکھانا۔ صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی اس مرد کے حوالے کر کے کہا، 3 دن کی مزدوری اس میں لے آنا اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں نہ آنا۔ یہ سن کر اس بندے خدا کی نظر عالم اسباب سے اٹھ کر مسبب حقیقی کی طرف جا پڑی اور اسی وقت سیدھا جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا اور بہت رات گئے۔ عورت کے خوف سے اس تھیلی میں ریت بھر لایا کہ رات اس حیلہ سے گزر جائے گی اور عورت کے ٹرانے کی آفت سے بچ جاؤں گا۔ مگر جس وقت گھر کے دروازے پر پہنچے تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے آج کیا آفت برپا کرے گی، اس لیے اس نے تھیلی ڈال کر واپسی کا ارادہ کر لیا۔ مگر اچانک گھر میں ایسی خوشبو آئی جس نے دل و دماغ کو معطر کر دیا اور وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی کہ اندر چل، اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو، یقیناً تم سچ کہتے تھے اور تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی، میں نے جا کر دیکھا کہ ایک سبز پوش سوار دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے، لے اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لے اور اب اس کو کچھ ایسا نہ دینا اور اس سے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اس قدر اجرت مل گئی، زیادہ کرتا تو اور زیادہ پاتا، آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ پس طباق اس نے دیا ہے جس میں 50 درہم ہے اور دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بندے خدا گریہ وزاری کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا میں کھو گیا اور عورت اس کا شکستہ حال دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بارے خدا یہ کیا معاملہ ہے، خوشحالی میں یہ پریشان حال کیسی؟ چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اے ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ 3 دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی بلکہ دن اور رات عبادت الہی میں مشغول رہا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ حیلہ کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے، مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا
اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی، اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھ آج میں اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی خالی کرے تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی تو ایسے زر و جواہرات سے پر ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس مرد صالح نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی۔ سبحان اللہ! جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔